دوستو میں اس شاعر سے درخواست کرنا چاہتا ہوں جنہیں ارجن سنگھ کی بے پناہ شفقت حاصل رہی. میں ملک کے مختلف شہروں میں نے ماننی ارجن سنگھ جی کی صدارت میں مشاعرے پڑھوائے، لیکن اسی بھوپال میں 25 سال پہلے جناب منظر بھوپالی اور ان کی شریک حیات نے ایک مشاعرہ کیا تھا جس میں اس وقت کے ہندوستان کے تمام قابل ذکر اور قابل احترام شعراء موجود تھے. اور میں اس مشاعرے کو اس لیے نہیں بھول سکتا کہ ارجن سنگھ جی اس مشاعرے میں تشریف لائے اور آخر تک اس مشاعرے میں رہے. یہ ان کی ادب نوازی اور اردو دوستی بھی تھی جس کے تمام لوگ قائل ہیں اور آپ خود اس کے گواہ ہیں. تو میں بات جناب منظر بھوپالی کی اس لیے کی ہے کہ یہ ان کے سچے عقیدت مند، ان کی شفقتوں میں ہمیشہ شرابور رہے. اور اس سے پہلے جو مشاعرہ ان کی یاد میں یہاں ہوا تھا اس میں بڑی محنتیں منظر صاحب کی تھیں. اس وقت وہ کینیڈا گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے، کشمیر چلے گئے، مختلف مشاعروں میں مصروف رہے، لیکن صبح ہی انہیں کہیں جانا ہے، اس کے باوجود وہ یہاں موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس عالمی نمائندے کا، عالمی اردو نمائندے کا استقبال کریں. میں انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں. تشریف لائیں بھائی منظر بھوپالی. حضرات وعلیکم السلام. یہ اتنا بڑا مجمع بھوپال کے چاہنے والے لوگوں کا ہی ہو سکتا ہے. منور بھائی پوچھ رہے تھے کہ یہ کتنی تعداد ہے. میں نے کہا بھوپال کے ہر گھر کا ایک فرد یہاں موجود ہے. واہ واہ واہ. یہ بھوپال ہے اور ارجن سنگھ صاحب سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے. ارجن سنگھ صاحب کا کارنامہ صرف ایک بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی میں سچ کہا. آج جو ہماری برکت اللہ یونیورسٹی ہے یہ داؤ صاحب کی بنائی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مذہبی زمین ہماری تاج المساجد کی بھی داؤ صاحب نے ہی الاٹ کری تھی. تو یہ سب ان کے بڑے لوگ تھے. اب ہمارے بیچ بڑے لوگ کم ہیں. مگر دیکھیے حضرات، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ راہل بھیا بڑے مغرور آدمی ہیں، وہ زمین کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. راہل بھیا آج خود زمین پہ بیٹھ کے مشاعرہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ یعنی خود آپ کے بیچ میں آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر اردو کا مشاعرہ سن رہے ہیں، اردو کا مشاعرہ کر رہے ہیں اور اردو والوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اردو والے راہل بھیا جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر وہ زندگی بھر اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے شہر کا معاملہ ہے. عارف عقیل صاحب 25 سال سے ہمارے بیچ موجود ہیں اور آج تک ہمارے بیچ ہیں. ہم جب تک یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ زمین پہ رہیں گے تو ہم آسمان پہ پہنچا دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. واہ. تو ایک مطلع اور ایک شعر. ابھی بہت سیاسی باتیں ہوئی، ایسا لگا کہ یہ پورا اسپانسر کیا گیا ہے کہ مودی صاحب کے یا سرکار کے خلاف ہی مشاعرہ ہونا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. یہ داؤ صاحب کا مشاعرہ ہے. اشاروں سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. میرا ایک مطلع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے، سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے. تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے. کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے، کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے. یہ اتفاق منظر کے کوئی سازش ہے، یہ اتفاق منظر کے کوئی سازش، یہ اتفاق منظر کے کوئی سازش ہے.
ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے، ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے، یہ اتفاق منظر کے کوئی سازش ہے، ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضرات کی تاریخی مشاعرہ اس حیثیت سے بھی ہو گیا یہ کہ آج راحت بھائی پہلی بار صدر بنے اس مشاعرے کے بھوپال میں، یعنی دنیا بھر میں تو صدر ہیں وہ، اور مشاعروں کے اور ادب کے تو صدر راحت بھائی ہیں، مگر آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ بھوپال میں صدارت کر رہے ہیں اور علامہ اقبال کے محل کے سامنے ان کے میدان میں کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں کے لیے رستہ کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سب بزرگ ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم نئے لوگ ان کے بعد آئیں گے۔ تو ایک مطلع اور ایک شعر اور آپ کی خدمت میں مجھے حکم ہے، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ بہت بڑی ٹیم ہے یہاں پر، بہت بڑا مشاعرہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا۔ جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، واہ، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے۔ اور بھوپال میں شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا حضرات۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے کیا الگ کہنا ہے، سبحان رکھا اللہ، واہ واہ ہے، واہ۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے۔ حضرات ایک چھوٹا سا گیت پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ مشاعرہ قومی یکجہتی کا مشاعرہ ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے منصور عثمانی صاحب اور ہم ایک اور کچھ شاعر نواز دیوبندی وغیرہ، کانگریس کے 24 اکبر روڈ پر ایک مشاعرہ تھا راجیو گاندھی کی یاد میں، منی شنکر ایّر صاحب نے کیا تھا، جی جی، نرسمہ راؤ صاحب و سونیا جی وہاں موجود تھیں۔ جب مشاعرہ ختم ہوا تو نرسمہ راؤ صاحب جب اس وقت پرائم منسٹر تھے، وہ شاعروں کے پاس آئے کہ صبح آپ لوگ ہمارے ساتھ ناشتہ کیجیے گا۔ میں نے ڈائس پہ ہی منع کر دیا کہ صاحب میں آپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کا حقدار نہیں ہوں، کیونکہ میں داؤ صاحب سے محبت کرتا ہوں۔ اس زمانے میں داؤ صاحب ہمارے اپنی پارٹی بنائے ہوئے تھے، جی، تو اب پتہ چلا کہ دلی میں کچھ لوگ اور ہیں، اگر کھانے پہ سب شاعروں کو بلا لیں تو وہ نبرانہ صاحب تو جائیں گے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں، باقی تو سب چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک گیت پیش کر رہا ہوں قومی یکجہتی کا، یہ بھوپال ہے اور راشٹریہ گیت ہے، یہاں سے محبتوں کی ہوائیں چلتی ہیں جب دلی تک جاتی ہیں، دنیا کو معلوم ہے کہ بھوپال کی عظمت اور بھوپال کے لوگوں کے بارے میں۔ ایک گیت راہل بھیا یہاں تشریف فرمائے، بڑے بھیا یہاں موجود ہیں، شیخر بھائی ہیں اور ساجد بھائی وغیرہ سبھی بڑے لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ گیت پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ یہ میں نے 2-3 بار آدرنیہ مرحوم ارجن سنگھ صاحب کے سامنے بھی پڑھا تھا دلی میں،
آج ان کی یاد میں مشاعرہ ہے، اس لیے یہ گیت پڑھ رہا ہوں اور آپ اس کو بہت ہی عقیدت و محبت سے سن لیجیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ دھرتی سونے کا کنگن، یہ دھرتی چاندی کا درپن، یہ دھرتی سونے کا کنگن، یہ دھرتی چاندی کا درپن، یہ دھرتی مسجد کا آنگن، یہ دھرتی سنتوں کا چندن، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے، یہ دھرتی سونے کا کنگن، یہ دھرتی چاندی کا درپن، یہ دھرتی مسجد کا آنگن، یہ دھرتی سنتوں کا چندن، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے۔ بند دیکھیں حضرات، یہ دھرتی رام کی سیتا کی، یہ دھرتی کرشن کی رادھا کی، یہ دھرتی غالب میرا کی، یہ دھرتی سنت کبیرہ کی، یہ دھرتی رام کی سیتا کی، یہ دھرتی کرشن کی رادھا کی، یہ دھرتی غالب میرا کی، یہ دھرتی سنت کبیرہ کی، یہ دھرتی پریم کا ہے مدھبن، یہ دل والوں کی ہے دھڑکن، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے، یہ دھرتی سونے کا کنگن، یہ دھرتی چاندی کا درپن، یہ کس نے شول بو دیے، یہ دھرتی گنگا سی پاون، یہ دھرتی خواجہ کا مسکن، اسی دھرتی پر حضرت بل، یہ دھرتی سیتا کا آنچل، یہ دھرتی گنگا سی پاون، یہ دھرتی خواجہ کا مسکن، اسی دھرتی پر حضرت بل، یہ دھرتی سیتا کا آنچل، یہ دھرتی سب کو دے جیون، اسے سب دھرموں کا گلشن، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول، واہ 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 واہ۔